2016 سے پہلے جو کراچی کے اندر MQM پاکستان کے نام سے پارٹی کام کر رہی تھی، اس کے قائد لندن میں بیٹھ کے جو ملک مخالف نعرہ لگایا تھا، اس کے اوپر ہم تمام اردو بولنے والوں نے، اس کے جو ہماری عدلیہ نے، ہماری عسکری قیادت نے جو فیصلہ لیا تھا، ان کی تصویر دکھانے کے بارے میں یا ان کی آواز سنانے تک کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ لیا تھا، پابندی لگائی تھی، اس کی ہم نے تائید اس لیے کی تھی کیونکہ وہ ملک مخالف نعرہ لگا تھا۔ لیکن ابھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو عمران خان کی طرف سے جو ملک کے اندر بگڑتی صورتحال کی نظر آپ نے دیکھا، پنڈی کے اندر، صدر کے علاقے کے اندر ہمارے کور کمانڈر صاحب کے جو دروازے توڑے گئے، وہاں پہ میں شاید ایجنسی کا نام نہیں لینا پسند کروں گا کیونکہ انہوں نے ہم اپنی ایجنسی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو عمران خان کی طرف سے، عمران خان کے ٹائیگرز کی طرف سے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا گیا، عملات کو نقصان پہنچایا، ہم نے میڈیا کے اوپر ایک دو چینل پہ سنا۔ 75 سال کی تاریخ کے اندر 75 سال کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا نقصان ہمارے ملک کو کسی نے نہیں پہنچایا جو عمران خان کے ٹائیگرز نے پہنچایا۔ 2016 میں الطاف حسین نے ملک مخالف جو نعرہ لگایا، اس کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے مذمت بھی آ گئی تھی۔ میں MQM کا کوئی میں کارکن نہیں ہوں، بلکہ MQM کی طرف سے تو ہماری فیملی کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، لیکن وہ ایک دیگر مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو قوم کی بقا اور قوم کی سلامتی کی بات ہے تو یہاں پہ مجھے ضرور بولنے پہ مجبور ہو رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اس وقت کا فیصلہ 2016 کا میں سمجھوں ملک مخالف نعرہ لگانے کے مد نظر جو ہماری عدلیہ نے دیا وہ صحیح تھا، تو یہ اس سے بڑا 75 سال کی تاریخ پہ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ اس سے سخت آرڈر اس کے آنا چاہیے، اگر اس سے سخت آرڈر نہیں آتے تو میں پھر اپنی عدلیہ کو، اپنی عسکری قیادت کو سر جھکا کے میں احتراماً درخواست کرنی پڑے گی کہ اب 2016 کے فیصلے پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام میں یوں سمجھے میں اپنی پوری اردو بولنے والی قوم کی طرف سے دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔